جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم دنیا کی مشہور سائنسدان، دانشمند اور فلسفی افلاطون کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ افلاطون نے ایسا کیا کہ وہ اتنا مقبول ہوا، اور کیوں لوگ دانشمندی کی مثال افلاطون سے دیتے۔ سارے سوال آپ کا کلیئر ہو جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ قدیم یونانی فلسفی افلاطون 347 سے لے کر 427 تک اس دنیا میں رہا، اور انہوں نے 80 سال اس دنیا میں گزاری۔ قدیم یونانی فلسفی افلاطون کی فکر مغربی سیاسی فلسفہ اور بہت حد تک اخلاقی اور مابعد طبیعیاتی فلسفہ کی نقطہ آغاز کو ظاہر کرتی ہے۔ ان موضوعات پر اس کی معروضات کو 2300 برسوں سے مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ افلاطون کا شمار مغربی فکر کی عظیم بانیوں میں ہوتا ہے۔ افلاطون ایتھنز کے ایک ممتاز گھرانے میں 427 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس کی ملاقات فلسفی سقراط سے ہوئی، جو اس کی دوست اور رہنما بنی۔ افلاطون کے الفاظ میں سقراط دانا ترین، عادل ترین اور ان تمام لوگوں میں سے بہتر ہے جس سے آج تک مل پا۔ سقراط کی موت نے افلاطون کے دل میں جمہوری نظام۔ سقراط کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد افلاطون نے ایتھنز چھوڑ دیا۔ اگلے 10 یا 12 برس سے انہوں نے مسلسل سفر میں گزاری۔ 387 قبل مسیح کے قریب وہ ایتھنز واپس آیا اور ایک مدرسے کی جو 900 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ افلاطون نے زندگی کا بقایا 40 برس ایتھنز میں گزاری۔ وہ فلسفہ کی تدریس کرتا رہا۔ اس کا سب سے معروف شاگرد ارسطو تھا، جو 17 برس کی عمر میں اکیڈمی میں داخل ہوا۔ تب افلاطون 60 برس کا تھا۔ افلاطون 80 برس کی عمر میں 347 میں فوت ہوا۔ افلاطون نے قریب 36 کتابیں تحریر کی، جن میں سے بیشتر سیاسی اور اخلاقی مسائل پر بیس۔ اس کی تحریروں کو یہاں چند سطروں میں اجمالاً بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، تاہم اسے احتمال کے باوجود کہ یوں اس کی افکار کی ایک بے جا سادہ توضیح بن جائے گا۔ میں افلاطون کی معروف کتاب جمہوریہ میں موجود اس کی اہم سیاسی نظریات کو اجمالاً بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں ایک مثالی معاشرے کی تصور پیش کیا گیا۔ افلاطون کے خیال میں بہترین حکومت اشرافیہ کی یعنی یہ کہ بہترین اور دانا ترین افراد ریاست پر حکومت کرے۔ ان کا انتخاب شہریوں کی رائے دہندگی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ باہمی معاونت کی بنیاد پر۔ جو لوگ پہلے سے سرپرست طبقہ کی رکن ہے، انہیں اضافی اراکین کا سخت معیار پر انتخاب کرنا چاہیے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ سرپرست طبقہ کے لیے مرد اور عورت کی انتخاب میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ پہلا اہم فلسفی تھا اور آئندہ طویل عرصے تک کوئی دوسرا اس جیسا پیدا نہ ہو سکا جس نے عورت اور مرد کی برابری کی بات کی، اور یہ کہا کہ دونوں کو ہر طرح کے مواقع سے مستفید ہونے کا برابر حق حاصل ہے۔ افلاطون نے ریاست کو بچوں کی نگہداشت کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس نے شاعری، موسیقی وغیرہ کو ممنوع علوم قرار دے دیا۔ اس نے ایک مکمل تعلیمی نظام دیا کہ ریاضیات اور دیگر مدرساتی علوم کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ متعدد مراحل پر شدید آزمائش کر لینے چاہیے۔ زیادہ کامیاب لوگ کو مسلسل مزید تربیت حاصل کرنے چاہیے۔ اس اضافی تعلیم میں نہ صرف عمومی مدرساتی موضوعات شامل ہوں، بلکہ یہ فلسفہ کی تربیت کا بھی احاطہ کرے، جس سے افلاطون کے مراد دراصل مثالی اشکال کے اپنے مابعد الطبیعیاتی نظریہ کی تدریس۔ سرپرست طبقہ دولت مند نہیں ہوگا۔ سرپرستوں کو صرف ایک معمولی حد تک ذاتی جائیداد پاس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ان کی نہ کوئی زمین ہوگی، نہ ذاتی گھر۔ انہیں سونا یا چاندی اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں ہوگا۔ سرپرست طبقہ کے افراد کو علیحدہ خاندان بنانے اور ان کی بیویاں بھی مشترک ہوگی۔ ان فلسفی بادشاہوں کو اجرا مادی دولت نہیں ہوگی، بلکہ یہ اطمینان ہوگا کہ وہ عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ یہ افلاطون کی مثالی ریاست سے متعلق نقطہ نظر کی اجمالی بیان۔ افلاطون کا یہ نظریہ متعدد صدیوں تک جمہوریہ دلچسپی کے ساتھ پڑی رہی۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس میں بیان کیا گیا سیاسی نظام کسی حقیقی دیوانی حکومت کے لیے بطور مثال استعمال نہ کیا گیا۔ افلاطون اور ہمارے مختلف زمانوں کی درمیانی وقفہ میں بیشتر یورپی ریاستوں میں وراثتی شاہی نظام رائج رہا۔ حالیہ صدیوں میں متعدد ریاستوں نے حکومت کے جمہوری نظام کو اختیار کیا، جبکہ فوجی حکومت یا جبرانہ امریت کی بھی مثالیں جیسے ہٹلر یا مسولینی وغیرہ کی حکومت ہے۔ ان تمام نظام نہائی حکومت میں سے کوئی ایک بھی افلاطون کی مثالی جمہوریہ کی مماثل نہیں ہے۔ کسی سیاسی جماعت نے کبھی افلاطون کی سیاسی افکار کو اپنا رہنما بنانے کی کوشش نہیں کی۔
نہیں انہوں نے اس طور ان کی افکار کو اپنے سیاسی تحریک کی بنیاد بنایا، جس طرح مارکس کے خیالات کو اپنایا۔ مزید یہ کہ اس کی سیاسی نظریات کی نسبت اخلاقیات اور مابعد الطبیعت پر اس کی مباحث نے بعد کی فلسفوں پر زیادہ گہری اثر مرتب کی۔ موجودہ پرست میں افلاطون کو ارسطو کی نسبت کم درجہ دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ارسطو ایک اہم سائنسدان اور افلاطون کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہوئے دشواری یہ ہے کہ ان تمام اداروں میں افلاطون کی اثرات وسیع، اس لیے کہ سیاسی تحریروں نے دنیا کو 2 یا 3 صدیوں کے لیے ہی متاثر کیا، جبکہ افلاطون کے اثرات 23 صدیوں تک قائم رہے۔